دنیا میں زنا کب شروع ہوا تھا؟ حضرت حابیل کو قتل کرنے کے بعد قابیل اپنی سکی بہن اکلیمہ کو لے کر ایک پہاڑی پر چلا گیا۔ قابیل پہلے سے ہی اپنی بہن اکلیمہ کو چاہتا تھا، اس لیے جب رات ہوئی تو شیطان نے قابیل کو ورغلایا کہ اپنی بہن سے زنا کر لو۔ چنانچہ قابیل اپنی سوئی بہن کے ساتھ لیٹ گیا اور پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حابیل اور قابیل حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کے حقیقی بیٹے تھے، لیکن خدا کی قدرت کہ دونوں بھائیوں کے مزاج، عادات و طور میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ بڑا بھائی قابیل مزاحیہ، غصے کا تیز، بد زبان اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ حسد، بغض، سرکشی، تکبر اور انتقام کا جذبہ اس کی سراشت میں شامل تھا، اور اس کا ذریعہ معاش کھیتی باڑی تھا، جبکہ چھوٹا بھائی حابیل نیک سیرت، متقی، پرہیزگار المزاج اور عاجز انسان تھا۔ وہ بھیڑ بکریاں چرایا کرتا اور فارغ وقت اپنے والد کی خدمت میں گزارتا۔ قابیل شکل و صورت میں حابیل سے زیادہ خوبصورت تھا، جبکہ حابیل واجبی خود و خیال کا مالک، لیکن اپنے بڑے بھائی قابیل کے مقابلے میں زیادہ قوی و طاقتور تھا۔ ویسے تو والدین کو اپنے تمام بچے پیارے ہوتے ہیں اور وہ سب ہی سے محبت کرتے ہیں، لیکن حابیل کے مکرم اخلاق، نیک سیرت، فرمانبرداری اور دیگر خصوصیات کی بنا پر حضرت آدم علیہ السلام چھوٹے بیٹے کو زیادہ پسند فرمایا کرتے اور اسے اپنا جانشین مقرر کرنا چاہتے تھے، جبکہ قابیل کی عادت بد کی وجہ سے اس کے متعلق متفکر رہتے اور اس کی اصلاح کی کوشش بھی کرتے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں صاحبزادوں کے نام لے کر مخاطب نہیں کیا، البتہ توریت میں ان کے نام حابیل و قابیل بیان کیے گئے۔ ان کے واقعات سے متعلق حافظ حدیث علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ایک روایت نقل کی ہے، جو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اماں حوا علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے اور تولد تناسل کا سلسلہ شروع ہوا تو ان کی نسل میں اضافے کے لیے ہر ایک حمل سے ان کے دو بچے یعنی جڑواں پیدا ہوئے، ایک لڑکا اور دوسری لڑکی۔ بہن بھائی ہونے کی وجہ سے ان کا آپس میں نکاح حرام تھا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی ضرورت کے لحاظ سے شریعت آدم علیہ السلام میں یہ خصوصی حکم جاری فرما دیا تھا کہ حضرت حوا سے توأم پیدا ہونے والے لڑکے اور لڑکی یعنی عقد دوسرے وقت میں پیدا ہونے والے توأمہ بچے سے یعنی جڑواں بچے سے کر دینا جائز ہے۔ اسی حکم کے مطابق قابیل اور حابیل کی شادی ہونا تھی۔ قابیل عمر میں بڑا تھا، اس کے ساتھ اس کی جو ہمشیر پیدا ہوئی وہ حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی ہمشیر سے بہت زیادہ حسین و خوبرو تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا تو حسب حکم حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی ہمشیر قابیل کے حصے میں آئی، لیکن چونکہ وہ خوبصورت نہیں تھی
چنانچہ قابیل نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ وہ اپنی سکی ہمشیر سے شادی کا خواہش مند تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے شرعی قاعدے کے موقف اسے قبول نہیں فرمایا اور قابیل کو اللہ کے حکم کے مطابق عمل کی تلقین کی، لیکن قابیل اپنی ضد سے باز نہ آیا۔ بڑا ہونے کی وجہ سے قابیل خود کو والد کا جانشین سمجھتا تھا، لیکن وہ حابیل کے تعلق سے والد کے خیالات سے واقف تھا۔ اب حسین و جمیل لڑکی سے حابیل کی شادی کے فیصلے نے اسے حابیل کا دشمن بنا دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دونوں بھائیوں کے درمیان یہ تناظرہ دیکھا تو رفع اختلاف کے لیے دونوں بھائیوں کے لیے یہ تجویز پیش کی کہ تم دونوں بارگاہ خداوندی میں اپنی اپنی قربانی پیش کرو۔ اللہ تعالیٰ تم دونوں میں سے جس کی قربانی قبول فرما لے گا اس لڑکی کی شادی اس سے کر دی جائے گی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا کہ قربانی اس کی قبول ہوگی جس کا حق ہے، یعنی حابیل کی۔ اس زمانے میں قربانی قبول ہونے کی ایک واضح اور کھلی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک آگ آتی اور قربانی کو کھا جاتی، اور جس قربانی کو آگ نہ کھائے تو اس کے معنی یہ ہوتے کہ وہ قربانی اللہ کے حضور قبول نہیں ہوئی۔ معارف القرآن جلد نمبر 3 صفحہ 110۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا قصہ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لیے عبرت اور نصیحت کے طور پر پیش کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آخر الزماں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے، ترجمہ: اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کو آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کے حالات بالکل صحیح پڑھ کر سنا دیں۔ جب ان دونوں نے نذرانہ پیش کیا تو ایک کی نیاز تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی، تو وہ قابیل کہنے لگا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے کہا، اللہ پرہیزگاروں ہی کی نذر قبول فرمایا کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے مجھ پر ہاتھ چلائے گا تو میں تیرے قتل کی طرف ہرگز ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے تو اللہ رب العالمین سے ڈر لگتا ہے، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا گناہ اور اپنے گناہ دونوں اپنے سر پر رکھ، پھر دوزخیوں میں شامل ہو جا۔ ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔ پس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا اور خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 27-30۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دونوں بھائیوں کو حکم دیا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں۔ اس اثناء میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حج کی ادائیگی کے لیے مکہ مکرمہ جانے کا حکم فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام قابیل کی جانب سے متفکر تھے، چنانچہ حج کے سفر پر جانے سے پہلے آپ نے دونوں بیٹوں کو بلا کر نصیحت کی کہ بارگاہ خداوندی سے جو بھی فیصلہ آئے اسے دونوں بھائی بخوشی قبول کریں اور آپس میں مل جل کر رہیں۔
اس حدیث و نصیحت کے بعد حضرت آدم علیہ السلام مکہ مکرمہ روانہ ہو گئے۔ قابیل باپ کی نصیحت کی وجہ سے فرما بردار قربانی دینے پر آمادہ ہوا تھا، چنانچہ دونوں نے قربانیاں پیش کیں۔ حابیل بکریوں والے تھے، چنانچہ انہوں نے ایک نہایت عمدہ، خوبصورت اور فریبہ بکری راہ خدا میں قربانی کے لیے پیش کی۔ قابیل کھیتی باڑی کرتا تھا، لہٰذا اس نے فضول اور ردی فصل کا ایک گٹھا قربانی میں دیا۔ اللہ نے حابیل کی قربانی قبول فرمائی، مگر قابیل کی قبول نہیں ہوئی۔ اس زمانے میں قربانی کی قبولیت کی علامت یہ ہوتی تھی کہ آسمان سے ایک شعلہ نیچے اترتا اور وہ قربانی کے لیے پیش کی گئی شے کو جلا کر بھسم کر دیتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے قربانی قبول فرما لی۔ یہ دیکھ کر قابیل غضبناک ہو گیا اور حسد کی آگ میں جل کر بولا، میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ حابیل نے کہا، بھائی جان، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا قاعدہ ہے کہ وہ صرف اپنے متقی بندوں کی قربانی قبول فرماتا ہے۔ اگر آپ مجھے قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلائیں گے، تب بھی میں آپ کو قتل کرنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں چلاؤں گا، کیونکہ مجھے تمام جہانوں کے پروردگار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ اگر آپ اس انتہا تک پہنچ جائیں گے کہ مجھے قتل کر ہی دیں گے، تو آپ اپنے گناہوں کے ساتھ ساتھ میری خطاؤں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھائیں گے۔ ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنے والا گویا مقتول کے تمام گناہوں کا بوجھ بھی اپنے سر اٹھا لیتا ہے۔ اس طرح میرے گناہوں کا وبال بھی آپ کے سر ہوگا، اور میرے لیے تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ البتہ اس جرم کی وجہ سے آپ جہنمی ہو جائیں گے۔ ان الفاظ کے بین السطور اس کے ضمیر کی کشمکش کا مکمل نقشہ موجود ہے۔ ایک طرف اللہ کا خوف، نیکی کا جذبہ، خون کا رشتہ، اور دوسری طرف شیطانی ترغیب، حسد کی آگ اور نفسانی خواہش کی اکساہٹ، اور پھر بالآخر اس اندرونی کشمکش میں اس کا نفس جیت ہی گیا اور اس نے بھائی کو قتل کر ڈالا، جس سے وہ نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا۔ بیان القرآن 2:207۔ قابیل نے حابیل کو کیسے قتل کیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، خدا کی قسم، مقتول حابیل قابیل سے زیادہ طاقتور تھا، لیکن اسے حیا و شرم مایہ رہی کہ اپنے بھائی کی طرف قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قتل کے حوالے سے مختلف اقوال تحریر فرماتے ہیں کہ شاید قابیل کے پاس لوہے کی راڑ ہو جس سے حابیل کو مارا اور قتل کر دیا، اور ایک اقوال یہ بھی ہے کہ قابیل نے پتھر کی چٹان حابیل کے سر پر مار کر اسے ہلاک کیا، جبکہ حابیل جب سو رہا تھا قابیل نے بھائی کا سر کچل ڈالا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ قابیل نے حابیل کا گلا گھونٹا اور اس طرح اسے کاٹا جیسے درندے کرتے ہیں، جس سے وہ جاں بحق ہو گیا۔ واللہ عالم۔ قصاص الانبیاء، ابن کثیر، صفحہ نمبر 67۔
حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عثمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ناحق کسی کو مارنے لگے تو اسے اجازت ہے کہ اپنے دفاع میں مظلوم کو مار ڈالے، اپنے دفاع میں مظالم کو مار ڈالے، لیکن اگر صبر کرے تو شہادت کا درجہ ہے۔ حابیل نے اپنے بھائی قابیل سے کہا تھا کہ بھائی میں آپ سے ڈر کر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے یہ چاہتا ہوں کہ اپنے بھائی کے خون میں اپنے ہاتھ نہ رنگوں۔ قرآن کریم میں مذکورہ شادی کا کوئی تذکرہ ہے نہ آدم علیہ السلام کے صاحبزادوں حابیل اور قابیل کے نام موجود ہیں، بلکہ ناموں کے بجائے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کہہ کر ذکر کیا گیا ہے۔ اس قربانی کا ذکر فرمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے لاش کی تدفین کے بارے میں یوں فرمایا ہے، ترجمہ: اب اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کریندنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے افسوس! کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا؟ وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 31۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل تو کر دیا، لیکن اب وہ نہایت پریشان تھا کہ اس لاش کا کیا کرے۔ یہ زمین پر کسی انسان کا پہلا قتل تھا۔ بعض مفسرین نے ذکر کیا کہ جب قابیل اپنے بھائی کو قتل کر چکا تو اس کی لاش 1 سال تک اپنی پشت پر لادے پھرتا رہا۔ اہل کتاب سے منقول ہے کہ دمشق کے شمال میں ایک پہاڑ جبیل قاسین میں وہ غار موجود ہے جس میں قابیل نے پتھر مار کر حابیل کو قتل کیا تھا۔ یہ غار آج بھی خونی غار کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اس بات کی صحت کا علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا تھا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن بن ابی کریمہ مفسر قرآن ہیں اور صدی کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ وہ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ وہ کوا دونوں بھائی تھے، پھر دونوں لڑنے لگے حتیٰ کہ ایک نے دوسرے کو ہلاک کر دیا۔ پھر وہ قتل کے بعد زمین کی طرف جھکا اور اسے کھودنے لگا، پھر گڑھے میں کوے کو ڈالا اور اسے دفن کر کے چھپا دیا۔ جب قابیل نے یہ سب دیکھا تو پکار اٹھا، ہائے افسوس کہ میں اس کوے کی طرح ہونے سے بھی عاجز ہو گیا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا لوں۔ پھر قابیل نے کوے کی پیروی کرتے ہوئے بھائی کو دفن کر کے چھپا دیا۔ قصص الانبیاء ابن کثیر صفحہ نمبر 68۔ اہل سیر لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے فرزند حابیل کے قتل کا سخت رنج و غم تھا، کیونکہ وہ ان کا جانشین تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اس کی یاد میں 40 سال تک روتے رہے، یہاں تک کہ اللہ نے انہیں حابیل کے بدلے ایک نہایت نیک اور سعادت مند فرزند عطا فرمایا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیش رکھا، جس کے معنی ہیں اللہ کا عطیہ۔ حضرت شیش علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا۔
حابیل کی لاش دفنانے کے بعد قابیل کو والد کے غصے کا خوف تھا، چنانچہ شیطان کے مشورے پر وہ یمن فرار ہو گیا، جہاں اس نے سنگوت اختیار کر لی اور والد کے دین حق کو چھوڑ کر آتش پرستی بعد ازاں بت پرستی شروع کر دی، دنیا میں قتل و غارت کر دی۔ حسد و فساد اور آتش پرستی و بت پرستی کی بنیاد قابیل ہی نے رکھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے قابیل کے نامہ اعمال میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کا پہلا موجودہ وہی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 33 تا 35، ترمذی شریف حدیث نمبر 36 تا 73، سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 16 تا 26۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مزید بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے لوگوں میں خون کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 13 تا 96، صحیح مسلم حدیث نمبر 43 تا 81، ابن ماجہ حدیث نمبر 15 تا 26۔ حابیل اور قابیل کے اس واقعے میں اللہ تعالیٰ آگے مزید فرماتا ہے کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی کا قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جو شخص کسی کی ایک جان بچا لے گا اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 32۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے یہاں انسانی خون کی کتنی اہمیت اور تکریم ہے، اور یہ اصول صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں بلکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہمیشہ کے لیے ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قابیل کو حابیل کے قتل ناحق کی دنیاوی سزا فوری طور پر اسی طرح دے دی گئی کہ اس کی پنڈلی اس کی ران کے ساتھ چپٹ گئی۔